کہ یہ جو ہے نا ان لکل عمل شرہ ولکل شرۃ فترہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر نیکی کے دورانیے کے درمیان انقطاع کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، یعنی دل کا ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جو اللہ سے دوری کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ مرحلہ مختصر ہونا چاہیے۔ یہ اب ذرا پریشان کرنے والی بات، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سال میں ایک مہینہ رمضان کا مرحلہ ہو جو ابہار کا، اور 11 غفلت کے مرحلے ہوں۔ یہ معاملہ تو لگتا ہے کہ پھر دوسری بات ہی ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہی ہو گیا۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو اپنا محاسبہ اس بات پر کرتے رہنا چاہیے کہ اس کے دل پر جو اقبال کے ایام ہیں وہ زیادہ ہیں یا ادبار کے ایام زیادہ ہیں، اللہ کی یاد سے مائل ہونے کا خطرہ زیادہ ہے یا اللہ کی یاد سے دور ہونے کا خطرہ زیادہ ہے، وہ وقت زیادہ ہے۔ یہ بہت محاسبہ کرنے والی بات۔ بس اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہم سال میں کوئی ایک دفعہ اگر اللہ کی طرف مائل ہو گئے نا تو ٹھیک ہے جی، یہ کافی ہے اتنا۔ یہ بڑی پریشانی والی بات ہے۔ بندے مومن کو چاہیے کہ اس کے اکثر اوقات وہ کیا ہوں کہ اس کا دل اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو، اور اس کا جو شر کا خطرہ ہے، جو اس کا نیکی سے دور رہنے کا جو لمحہ ہے نا، بہت مختصر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ان المؤمن خلق المؤمن توابا نساء، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ بندہ مومن بہت توبہ کرنے والا اور بھلکڑ پیدا کیا گیا، کہ انسان بھول جاتا ہے۔ مومن جو ہے نا بھلکڑ نسان بھلا دیا جاتا ہے، لیکن توابن اس کو جیسے یاد آتا ہے نا لگ پگ پڑتا ہے۔ بندے مومن زیادہ دیر اللہ سے دور نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ انسان کا دل جو ہے نا، ہم نے یہ بات پڑھی ہے کئی دفعہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کو بنایا اپنی یاد کے لیے۔ جب یہ دل اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے نا تو یہ زیادہ سے زندہ نہیں رہے گا۔ اگر آپ کا برائی، آپ کا اللہ سے دور رہنے کا خطرہ زیادہ ہو گیا تو مچھلی جیسے پانی سے باہر زیادہ رہتی ہے تو مر جاتی ہے۔ تو یہ بہت پریشانی کی بات ہے کہ یہ آپ دوسرے مرحلے میں، مستقل انتکاسہ کے مرحلے میں داخل نہ ہو جائے، مر نہ جائیں کہیں۔ تو دل کو مرنے سے پہلے پہلے نیکی کی طرف لے آنا چاہیے۔ اور مزید سمجھنے کے لیے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، جو ران ہے نا، کلا بل ران علی قلوبہم، حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان پر مہر لگ جاتی ہے، کل کوزی مجخیہ یا مجفیہ، اس طرح کے الفاظ، کہ وہ جیسے ایک اوندا پیالہ ہوتا ہے، کپ ہوتا ہے الٹا پڑا ہوا، دل اس طرح ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال سلف صالحین نے کس طرح دی ہے؟ ہتھیلی کے ساتھ۔ یہ جو ہے نا دل پر ران کا پڑنا، زنگ کا پڑنا، اس کی مثال ہے ہتھیلی کی طرح، کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک انگلی بند ہوگی، دوسرے گناہ پر دوسری انگلی، تیسرے گناہ پر تیسری، چوتھے پہ چوتھی، پانچویں جب گناہ کر لے تو یہ انگلی پانچوں بند ہوگی۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہذا هو الران، اب یہ دل پر مہر لگ گئی۔ اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ اس سے بات سمجھ آئی کہ جو اللہ سے دور تھا اور اس نے مسلسل 5 دفعہ گناہ کر لیا نا، یہ کافی ہے اس کو مہر لگانے کے لیے۔ اس کی توبہ کا پہلے گناہ کے بعد، نہیں تو دوسرے کے بعد، نہیں تو تیسرے کے بعد، نہیں تو حد چوتھے گناہ کے بعد سے توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ ہوتا ہے بندہ مومن۔ حدیث ولایت سے مراد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بننے کا طریقہ بتایا نا اس میں، کہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ فرائض ہیں، سب سے زیادہ جو بندہ میرے قریب ہوتا ہے وہ فرائض ادا کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو نوافل ادا کرتا ہے تو وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے یہ ساری جو حدیث ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ولی کون ہوتا ہے، اور ہم نے کہا تھا ولی میں کہیں یہ شرط نہیں، کوئی گناہ نہیں کرتا، کہ وہ اللہ سے دور نہیں ہوتا کبھی۔ لیکن ولی کون ہوتا ہے؟ تو جیسے ہی اللہ سے دور ہوتا ہے، جیسے اس کو یادیں لپک پڑتا ہے، الا اللمم، قرآن میں ہے نا کہ وہ بھول چوک ہو جاتی ہے ان سے، کبھی بھی اپنے گناہ پہ قائم رہنے والے، دلیر ہونے والے، جرأت دکھانے والے نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے پہلی صورت، کہ انسان جو ہے نا وہ، اس کو یہ پتا ہو کہ دل نے کبھی ایک حال پر نہیں رہنا، اس پر اقبال بھی ہے اور ادبار بھی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کو تنبیہ ہو جائے، کسی واعظ کی وجہ سے، کسی دوست کی وجہ سے، قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے محاسبے کے نتیجے میں کسی بھی طرح سے اسے تنبیہ ہو تو واپس اللہ کی طرف پلٹ آئے، یہ تو ہے پہلا بندہ، اور یہ انشاءاللہ مومن ہے۔